العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ایک سوال یہ ہے کہ کتنے دن قربانی کی جائے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ حج میں فرماتے ہیں لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، تاکہ وہ معلوم دنوں میں جانوروں پر تکبیر پڑھیں۔ معلوم دن کون سے ہیں؟ مفسرین بتاتے ہیں کہ یہ ایام تشریق ہیں۔ ایام تشریق کیا ہوتے ہیں؟ ایام تشریق عید کے بعد 3 دن ہوتے ہیں، یعنی ذی الحجہ والا دن 10 تاریخ کے بعد 11، 12 اور 13 ذی الحجہ، اس کو ایام تشریق کہتے ہیں۔ تشریق کا معنی ہوتا ہے دھوپ لگوانا۔ وہ لوگ پہلے دن جانور ذبح کرتے اور اگلے 3 دنوں میں اس کا گوشت میں کو دھوپ لگوا کر خشک کرتے تاکہ اس کو محفوظ کیا جا سکے۔ ہم نے خود مینا میں اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ لوگ گوشت کو خشک کر رہے ہوتے تھے۔ تو یہ ایام تشریق، اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ یہ 3 دن ہی ہوتے ہیں، اور فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ ومن تأخر فلا اثم علیہ، جو 2 دن عید کے بعد مینا میں رہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کوئی حرج نہیں اس پر بھی، اور جو 3 دن رہے اس پر بھی کوئی حرج نہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن رہے ہیں وہاں مینا میں۔ تو یہ تینوں دن قربانی کے دن ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایام التشریق کلھا ذبح، تشریق کے دن سارے کے سارے ذبح کے دن ہیں۔ اس کی سند کچھ حسن مانتے ہیں، کچھ کمزور کہتے ہیں، لیکن جو قرآن کی آیت ہے کہ وہ معلوم دنوں میں جانوروں پر اللہ کا نام لیں، تو یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ یہ ایام تشریق ہیں اور وہ 13 تاریخ تک ہیں۔ پھر عصر تک ہے کہ مغرب تک؟ بالکل نہیں، دن مغرب پر ختم ہوتا ہے، دن مغرب پر ختم ہوتا ہے۔ اگر کوئی چوتھے دن کا قائل نہ بھی ہو تو مغرب کی اذان تک جو جانور ذبح کیا جائے گا وہ قربانی سمجھی جائے گی۔ اور یہ بات الگ سے ہے کہ چونکہ یہ 10 دن بہت اہم ہیں، ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه العشر، کہ سارے سال میں کوئی ایسا دن نہیں کہ جن میں کیا ہوا نیکی کا کام اللہ کو ان 10 دنوں میں کی ہوئی نیکی سے زیادہ محبوب ہو۔ تو چونکہ عید کا پہلا دن ان 10 میں سے ایک ہے، اس لیے پہلے دن کی مغرب سے پہلے جانور ذبح کرنا یہ بہت افضل ہے، لیکن جو اجازت ہے وہ اگلے 3 دن بھی، بعد میں 3 دن بھی جانور ذبح کیا جا سکتا ہے۔ واللہ اعلم۔